ایک وہ اہل دل جس کے زبان کا سارا کچھ معیار اور معیار حق ہو چکا ہے، پھر اس کو وجد ہے اور اٹھ کے اگر وہ ناچنے لگا آپ اس کے ناچنے پر اعتراض نہ کرنا. یہ شریعت کا بھی حکم ہے، بعد میں مجھ سے پوچھنا. اور وہ اٹھا، اس نے خضر کی طرح کسی کو تھپڑ بھی مار دیا تو آپ اس پر معترض نہیں ہو سکتے ہیں، آپ اس سے دور رہنے کا حکم ہے شریعت کا. لیکن اس پر اس وقت اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ وہ سکر میں ہے، استغراق میں ہے، کسی حالت کیفیت میں ہے. تو وہ جب بولتے ہیں صرف خدا کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی عرش کا ایک راؤ ان کے وجود کے اندر فکس کر دیتا ہے. پھر وہ اپنی مرضی کی بات نہیں بولتے، وہ کچھ بھی بولتے ہیں تو خدا کے لیے ہی بولتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ ایسا نا کاشر پہ ونان کہاں گھس مٹی ہن. وہ آپ نے حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنا ہے نا، وہ اس نے کہا کہ آپ ہمارے غلام ہیں، اس نے کہا لکھ کے لاؤ ہم آپ کے غلام ہو گئے. اور کسی نے بھی کسی کو اگر غلام کہا کیا تو میرا غلام ہے، اور سمجھ لو کہ وہ غلام جو ہوتا ہے وہ حقیقی اس کا مالک ہو گیا. تو ایسی سنگت اور رفاقت ڈھونڈنا. اپنے رشتہ داروں میں سے وہ جو تمہاری بات سنے اور تمہاری یار کی بات تمہیں سنائے. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ محمد امین الکریم المعین وعلى آلہ طیبین الطاہرین واصحاب الکرام الاجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وصدقنا رسولہ النبی امین مکین طیب طاہر صادق بشیر نذیر سراج منیر ورؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولایا صل وسلم دائما وابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. پریشان مدد کر یا رسول اللہ. پریشان مدد کر یا میں اب ترحال حران
مدد کر یا میں بتر حال حرس مدد کر یا مدد کر یا رسول اللہ مدد کر یا سیروس کشمت پالیم کوس میدک زد سی سنبالیم کوس سیروس کشمت پالیم کوس میدک زد سی سنبالیم کوس ملا چارس پشیمانس مدد کر یا ملا چارس پشیمانس مدد کر یا میں بتر حال حرس مدد کر یا پریشانس پریشانس مدد کر یا بنن لد چوس ژھنِتھ آمُت ونے کیا چوس ژھپن ژامُت بنن لد چوس ژھنِتھ آمُت ونے کیا چوس ژھپن ژامُت لوگس بوزال زولانس مدد کر یا لوگس بوزال زولانس مدد کر یا مدد کر یا رسول اللہ مدد کر پریشانس پریشانس مدد کر یا میں بتر حال حرانس مدد کر یا رسول اللہ کالس پر چھوم سخت گوببار پھٹت ماگس میں دیجم تار کالس پر چھوم سخت گوببار پھٹت ماگس میں دیجم تار شرم سارس میں نادانس مدد کر یا شرم سارس میں نادانس مدد کر یا پریشانس پریشانس مدد کر یا میں بتر حال حرانس مدد کر یا رسول اللہ مدد کر یا رسول اللہ مدد کر یا رسول اللہ کورس پننیوت پردیو دور
بيوت شستيوت كارم منظور كورس پنيوت پرديو دور بيوت شستيوت ميكر ميتافت يدامنس ميكر ميتافت پریشانس مدد کر پریشانس مدد کر میں اب تر حال دمائی سیناد و نئی فریاد میں ورانس کرم آباد دمائی سیناد و نئی فریاد میں ورانس دمائی سیناد فریاد میں ورانس کرم آباد کرم اتروٹ میں ناج کم جانس کرم اتروٹ میں کم جانس مدد کر یا پریشانس مدد کر میں اب تر حال میں اب در حال اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة وأقدامنا على صراط مستقيم وأجمعنا على كتاب والسنة مع السلامة والعافية والإيمان پروردگار عالمین یم تشریف تھویت من تمام بیمار شفا پروردگار عالمین اش تمامن زندگی جان بنا بین خطر نفع بخش پروردگار عالمین اش تمامن حقیر زندگی بنا بین خطر نفع بخش پروردگار عالمین اش تمامن کجی کم فہمی نادانی گناہ پروردگار ایمن پیٹھ کر رحم پروردگار عالمین اش تمامن بناو ین والس ملت خطر ین وال نسل خطر باعث سکون و مسرت پروردگار عالمین اصحاب کبارن اہل بیت اطہارن ہند توفیق کر اش تمامن پنس محبت من زندہ روزنک توفیق پروردگار عالمین سانی یم جسمانی بوتل کرزن ضائع کی یم بنائز تت لائق پروردگارا یت پہ مہربان آسک یت پہ پن فضل فرماور پروردگار عالمین اگر دولت دیکھ پروردگارا شہرت دیکھ عزت دیکھ پروردگارا بیکار دیکھ پروردگار عالمین اولاد دیکھ گر دیکھ یہ ساتھ عطا فرماوک یا فرموت پروردگارا تت مزیجن غرور دی تکبر کی تم کی غرور تکبر نش محفوظ اگر علم آگہی یہ ساتھ عطا کرک تم کی غرور نش تھج محفوظ تم کی تکبر نش محفوظ پروردگارا سے بیزی دی ایسی توفیق عطا کرجے
پنس محبوب سنج وتہ مز خرچ کرنک پنس محبوب سندس ذاتس پہ خرچ کرنک تہذن کتھن تہندین معاملاتن تہندس شوقس پہ خرچ کرنک توفیق پروردگارا ژٕ تہ شاہ نصیبس کرک تم تھز پنس محبتس من پنس حبیب علیہ السلام سندس محبتس من پروردگار عالمین اس کر تمامن یم تہ تشریف تھوت کارکنان کاروان اسلامک مین محب طالب اس تھز راسک تمامن پروردگار عالمینہ پنہ وتہ مز پروردگار عالمینہ سانیو دلو منز کر بے خلوصی ہن عنصر دور پروردگارہ تکبرک عنصر دور پروردگار عالمینہ غرورک عنصر دور پروردگار عالمینہ اس تمامن ہند دل بنز ات لائق پنہ درگاہ مز قبول کرک پروردگارہ اگر اس ہر سخت امتحان نش پناہ منگا ہر سخت امتحان نش تھز محفوظ پروردگار اگر چی مرضی اس امتحانن مز مبتلا کرک سہ کر دین خاطر پروردگارہ امام اعظم ابو حنیفہ سند پٲٹھۍ امام شافعی سند پٲٹھۍ امام مالک سند پٲٹھۍ احمد بن حنبل سند پٲٹھۍ پروردگار عالمینہ بہن امامن ہند پٲٹھۍ پروردگار عالمینہ اس تمامن امام حسین پہ پروردگار عالمینہ ازکس دورس تان یم تہ رت ین یا قیامتس تان ین پروردگارہ تہندی پٲٹھۍ دیزِ اسہِ پننس شوقس من فنا گژھنُک توفیق پننس محبوب سٕنٛزِ وتہِ منٛز فنا گژھنُک توفیق پروردگارہ سون اوڑنا بچھونا بنٲیزِ پنٕنۍ منٛگہٕ منٛگہٕ پنُن دعا بنٲیزِ سون زیور سون زینت پروردگار عالمینہ سانین کمزور قدمن سانین کمزور فکرن کمزور اتھن کمزور زیون کر پن طاقت عطا پروردگار عالمینہ یمہ چیز ستن اس نش دور سپدو تمہ نش تھز اس محفوظ پروردگارہ یم ستن ژےٚ قریب سپدو تہ کر عطا پروردگارہ سنس شوقس مز کر اللہ پنن ٹاٹھن نبین رسولن ولین ہند شوق عطا پروردگار عالمینہ اس کر دنہچو تمو تمام فکرو نش آزاد یم حائل تو بی رکاوٹ بنن چانہ وتہ من سانہ سفرچ پروردگارہ یم رکاوٹ حائل بنن سانہ خاطر ایمان نش دور روزنک ذریعہ تو وجہ بنن پروردگارہ اس تھز تمام تمام چیزو نش محفوظ تمو نعمتو نش تہ محفوظ یم اس پروردگارہ چانہ ناراضگی ہند باعث بناون پروردگارہ اس پہ روز رٲضۍ پنن محبوب تھزن اس پہ رٲضۍ برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا برحمتک یا ارحم الراحمین آج کا سارا وقت قریب قریب نکل چکا ہے مجلس کا اور کوئی طویل گفتگو نہیں ہو پائے گی صرف مختصر اتنا کہ جو پچھلی گزشتہ مجلس میں نشست میں ایک مضمون کے بارے میں آپ سب کا توجہ مبذول کروایا تھا اور کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں انشاءاللہ ہم اس چیز پر بات کریں گے. وہ کیا تھا؟ ہاں کہ جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا اس مجلس کو تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تب تک کہ کوئی انسان مرکز اکملیت پر کوئی فائز ہوتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر اس شے کی قربت کا امتحان نہیں لیتا ہے، اور ہر امتحان سے گزار کر اللہ تعالیٰ پھر اس سے کسی نہ کسی چیز پر جب فائز کرتا ہے وہ بھی امتحان ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں، یاد رکھتے نہیں. یہ وہ دور ہے جس دور میں اللہ کی باتوں کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ ہم جب بات کریں گے کہیں پہ بھی حدیث سنیں گے، قرآن کی آیت سنیں گے، وہ تو ہم بھول جاتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، خانقاہ ہو، کہیں بھی جب کسی نیک کی سنگت میں بیٹھیں گے، صحبت میں بیٹھیں گے. لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوگی جو دنیا کے لیے ہو، دنیا پانے کے لیے ہو، تو اس کو ہم یاد کرتے ہیں. اس لیے میں نے یہ لفظ کہا کہ خدائی باتوں کا کوئی اہمیت آج ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی. اگر ہے بھی کوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہی
فضل اور احسان اس کے قلب اور اس کے فہم پر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور اس کے محبوب کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سماع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیکوں کے دل ایسے دھڑکتے تھے، وہ دعائیں مانگتے تھے کہ کسی بھی اللہ تعالیٰ کے راہ حق کے سالک کا گزر اگر ہماری بستی سے گزر جائے ہو جائے تو یا رب ایسا کر لینا کہ میرے تمام نیک اعمال کا واسطہ ہے کہ ان کے چند لمحات مجھے بھی میسر کرنا۔ اس پر میں نے آپ کو وہ واقعہ 2 واقعے سنائے تھے، تو 3 واقعات سنائے تھے، اس میں 2 واقعے یہ سنائے تھے۔ ایک میں نے آپ کو امام بخاری کے بارے میں بتایا تھا، اور دوسرا واقعہ میں نے آپ کو اس وقت سنایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے کے ذریعے سے اپنے معبود برحق کے شان میں کچھ جملے سنے تھے، اگرچہ ان جملوں میں اختلاف تھا، میں نے وہ اختلافات بتایا کہ کسی کے ہاں کیا ہے، کسی کے ہاں کیا ہے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ ایک ولی کا یہی وظیفہ تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں جو بنی اسرائیل چلا ان کا بھی وظیفہ وہی کیوں ہوا۔ تو مقصد اس پر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے دل کو اس لائق کیسے بنا سکتے ہیں کہ ہم اس کو محبوب کے ہاں پیش کریں۔ بات اب یاد آئی کہ نہیں؟ تو ابھی جو میں نے ایک مجلس میں بات کی تھی کہ جب انسان اخلاص کب آتا ہے انسان کے دل پر، یہ کسی نے رومی سے پوچھا تو اس نے جواب دے دیا کہ وہ یہ جب سمجھ لے کہ اب میں کچھ نہیں رہا، میں کچھ بھی نہیں، اور وہ سمجھنے لگے کہ وہی ہے جس پر میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ خاص لوگوں کا کلمہ کیا ہے؟ ہاں نہیں، لا الہ ہاں الا ہو۔ تو وہ اس طریقے سے جب آپ نے اس کلمے کا ورد کیا اور اللہ آپ نے اپنے وجود کے اندر نفی کو مٹا دیا اور نفی ختم ہو گئی، اور پھر اس بات ظاہر ہونے لگا کیونکہ دنیا میں ہر وہ شے اپنے منزل مقصود پر رہتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، جس شے کا کوئی نہ کوئی وجود اس سے پہلے ہوتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ جب انسان کے سارے عادتیں اور فطرتیں انسان کی مطیع اور فرمان بردار رہیں تب بھی یہ کوئی روحانی کمال اور معرفت کا اجالا وجود میں نہیں ہے۔ بس وہ ایک اچھا انسان ہے، اچھا آدمی ہے، اس کے رذائلات اس کے وجود سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اس کا قطعی تو نہیں یہ مانا کہ ہر اچھا آدمی عارف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ معرفت جو ہے وہ اعمال کے بنیاد پر نہیں ہے۔ اب ہم اس مضمون کی طرف آتے ہیں، کیا اعمال کی بنیاد پر معرفت نہیں ہے۔ تو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے صورکم، تو آپ کے صورتوں کو، ولا اعمالکم، وہ آپ کے اعمال کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اب ہم ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ جس کے اعمال جتنے اچھے وہ اتنا اللہ کا اتنا قریب ہی ہے نا، فلسفہ، لیکن یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ جب اعمال کی بھی نفی ہوئی اور حسن کی بھی نفی ہوئی، وہ سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو لوگ دیوانہ ہوتے تھے وہ حسن پر ہوتے تھے، پیغمبر اتنے حسین ہوتے تھے، ان کے ہاں ایسے معجزات آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ مخلوق کے لیے ہے۔ وہ میں نے کہا تھا نا دو ہی ہے، کیا ہے؟ شاباش، ایک واحد و خالق و بعدہ مخلوق، خالق کے پاس بس اور تیسرا کچھ بھی نہیں ہے، ایک خالق ہے اور غوث پاک کا کلام میں نہیں سنایا تھا، اور مخلوق ہے، تیسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے ایک خالق ہے اور اس کے بعد مخلوق ہے، پھر مخلوق ہے، زاویہ ہے، زائچے ہے، ذریعے ہے، پھر ان کے اقسام ہیں ہزاروں کروڑوں، ان میں آپ ڈھونڈیں گے تلاشیں گے وہ سارے مخلوق ہی ہے۔ ایک دریچے سے نکلیں گے دوسرے میں داخل ہوں گے، دوسرے سے نکلیں گے تیسرے میں داخل ہوں گے، لیکن
یہ سمجھ لو ایک مخلوق کے در سے نکل کر دوسرے مخلوق کے در پہ پہنچنا یہ بھی ایک ضلالت ہے عند الخالق، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے وہ مخلوق کے جس سے خالق نے کہا یہ مخلوق اب وہ تمہاری مخلوق نہیں، یہ میری مخلوق ہے۔ مخلوق بنا کے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی بھی اقسام کر دی ہے، کسی کو کہا کہ اب یہ میری مخلوق ہے اور کسی کو کہا کہ دنیا والوں تمہاری مخلوق ہے۔ اب یہ اس مخلوق پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے، اور بتائیں گے کہ یہ مخلوق ہوتی کیا ہے اور کس مخلوق کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے اور ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ جو آپ اپنا دل پیش کرتے ہیں نا خالق کے سامنے، اور اس میں آپ کی کاریگری نہیں ہے، آپ کی سجاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک بنیاد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس بنیاد کو اپنے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں اپنے معبود کی طرف سے، جب آپ عشق کر بیٹھتے ہیں، محبت کر بیٹھتے ہیں، تو پھر سارا کچھ آپ کو اس کے سامنے بے معنی ظاہر ہوتا ہے۔ اور رومی یہی کہتا کہ جب سارے چیزیں آپ کے وجود سے رخصت ہو جائیں، چلے جائیں، اور کچھ باقی نہ رہ جائیں، اور آپ اتنا سمجھ لو کہ اپنے وجود کے ساتھ آپ جو کچھ کہیں گے، بولو جو کچھ کہیں گے، وہ آپ یہ سمجھنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، سچ ہے، اس میں تبدل اور تغیر کا امکان نہیں ہے۔ پھر جو لینے والا ہوگا، حاصل کرنے والا ہوگا، تو وہ حاصل کرنے والا کیا کرے گا؟ وہ بھی سمجھے گا کہ جیسا اس نے مجھے دیا وہ وہی ہے، اگرچہ وہ نظر ویسا نہ آئے۔ اب میں اس فطرت پہ آتا ہوں، جو کچھ ابراہیم کو علیہ السلام کو اس وقت نظر آتا تھا وہ کچھ تھا نہیں، اور جو کچھ اس کے پیچھے تھا وہ اس کو نظر آتا نہیں تھا، جبکہ وہ پیغمبرانہ نگاہ سے اس وقت مشاہدہ فرما رہے تھے۔ ہم اور آپ نے سمجھا ہی کیا ہے دین کو، ہم نے کیا سمجھا ہے راہ سلوک کو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہی کچھ ہے، اور جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا نہیں ہے، اور ہر ظاہر کے پیچھے ایک باطن چھپا ہوا ہے۔ ہر باطن تب ظاہر ہو جاتا ہے جب کہ کسی اہل فہم اور فراست کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے، پھر اس کے سامنے وہ باطن رہتا نہیں ہے۔ ایسا میں نے کئی مجالس میں آپ کو سنایا، سمجھایا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا آج کہ انسان اس دور میں، جس دور میں آپ اور ہم سب لوگ کھڑے ہیں، اس سے پہلے ہم 1000 سال پہلے جائیں گے۔ کتنا؟ 1000 سال پہلے۔ ابھی سمجھ لو یہ 100 سال پہلے دیکھیں گے تو یہاں غربت اور افلاسی تھی، دنیا میں ہر جگہ تھی، اور اس کو اور 900 سال آپ پیچھے کیجئے تو وہ دور تھا 1000 سال پرانا دور حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی کا۔ اس وقت سے آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس وقت سے جب آپ ان کو ملائیں گے اور اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا اور آج کے زمانے میں کیا ہے۔ وہ کیسے راہی ہوں گے، ان کے خانقاہ کیسے ہوں گے، اس زمانے میں سچائی کیسی ہوگی، اس زمانے میں لوگوں کا کھان پان، رہن سہن کیسا ہوگا۔ اس زمانے میں حضرت غوث الاعظم شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، اپنے لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم سے اٹھ گئے اور خطاب کرنے لگے۔ اب وقت نہیں ہے اس پر میں آپ کو، اور راہی مجلس میں جو آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، درویش قلندر، سب کے پاس وہ وقت نہیں ہے، اور وہ فکر بھی وسیع نہیں ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں اور پھر جانیں۔ اب ہم 2-3 لوگ ہوتے تو ہم اس بات کو اور وضاحت سے کہہ دیتے کہ وہ اچانک سے کھڑا ہو کر تبلیغ یا تقریر کرنا ولی کا یا غوث زمان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب اتنا عاریتاً کہوں گا کہ یہ جو منصبی ولایت پر انسان فائز ہوتا ہے تو پھر اس پر کئی مقامات آتے ہیں۔ ایک مقام یہ آ جاتا ہے کہ
اس کی زبان سے جو کچھ جاری ہوتا ہے وہ خود نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے بھی کچھ جاری کرے وہ کر نہیں سکتا ہے. اگر وہ جاری کرے گا بھی تو اس پر وہ باضابطہ طور اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو جاتا ہے، اور کہیں کہیں سالوں تک پھر وہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کی حالت میں رہتے ہیں کہ ہم سے ظاہر کیوں ہو گیا، ہم نے ایسا کیوں کہا. کبھی کبھی بے اضطراریت میں انسان وہ کہہ دیتا ہے جو کچھ اس کو کہنا نہ چاہیے. جس طریقے سے میں نے کئی بار آپ کو کہا کہ جب حضرت سلطان العارفین علیہ رحمت و رضوان نے حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ تعالی کو اپنی ارادت میں لیا، پھر اس کو کہیں ریاضتوں سے اور مشقتوں سے گزارا. اور میں نے آپ کو کہا نا، آخر پر ایک عربی عالم دین نے خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رجوع کیا کہ مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے. اس کو حل ملا نہیں، تو حضور کی زیارت خواب میں ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وضاحت چاہتے ہو تو دنیا میں ایک ہی انسان دے سکتا ہے اس وقت، وہ اس نام کا ہے بابا داؤد خاکی، کشمیر میں ہے، پھلانی جگہ ہے. وہ عالم وہاں سے چل کے آیا یہاں. وہ سوچا دیکھا تو اس کے بارے میں سنا کہ کسی درویش نے اس کا حال تبدیل کر لیا ہے. کوئی اس کو ملا، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے اس سینے پہ، کسی بزرگ نے اس کو پھونکا، ایسے ہاتھ پھیرا. کس کے بارے میں بتایا؟ بابا داؤد خاکی کے بارے میں. بوزان چکا ہو کلندر، ہاتھ پھیرا ایسے، جو کچھ علم اس کے اندر تھا وہ مفقود ہو گیا، چلا نہیں گیا، وہیں جم گیا. سمجھ لو کہ یہ پانی ہے، فریزر میں رکھا تو وہ جم گیا، اب پینے کے قابل نہیں رہا، نہ اگلنے کے قابل رہا. وہ علم جاتا نہیں ہے عارف کے دل سے کبھی، وہ ادھر ہی رہا لیکن وہ جم گیا. اس کی کیفیات کو وہ اپنے نہ وجود سے، نہ اپنے ادراک اور فہم سے سمجھ سکتا تھا، اور نہ ہی کسی کو سمجھانے کی صلاحیت، اہلیت، اور وہ الفاظ ہی اس کے پاس نہ رہے. یہ ہوتے ہیں نا واحذروہم ہم جواسیس القلوب، یہ اس کے جاسوس ہوتے ہیں نا، وہ جاسوسیت ختم ہو جاتی ہے، مفقود ہو گئی. کسی نے جب اس عربی عالم کو ایسا بولا کہ ایک عارف ہے وہاں پر، ایک بزرگ ہے، تو یہ بھی بتایا وہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے، کوئی ممتاز عالم دین ہے نہیں، البتہ وہ ایک درویش ہے. تو اسی نے اپنی نگاہ سے اس کو دیوانہ بنا دیا اور اپنا بنا دیا. تو کیا کریں؟ تو حضرت بابا داؤد خاکی کے بارے میں اس نے بتایا کیا کریں، کیسا کریں، کس طریقے سے کریں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں. تو وہ گئے ملاقات کے لیے. تب حضرت محبوب العالم نے اس کی ذمہ داری دی تھی کہ آپ ایسا ایسا کرنا، ایسا ایسا کرنا. اچھا، روایت میں آتا ہے کہ وہ گیا اور اس کے وہاں رہا. پہلے دن آیا وہ نماز پڑھنے کے لیے، حکم تھا کہ آپ بات کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. یعنی کہ بابا داؤد خاکی کو بتایا گیا تھا کہ آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، کہ وہ بات کرتا ہی نہیں تھا. حکم تھا پیر کا، وہ کیسے کرتا؟ اچھا، وہ بات نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی، کوئی بات بھی نہیں. آتا تھا جاتا تھا مسجد سے، پھر جو ان کی چلاگاہ تھی اس میں چلے جاتے تھے، ریاضت خانے میں. اچھا، وہ عربی عالم آتا تھا جاتا تھا، اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ کچھ نہیں بولتا تھا اس کو. بالآخر کی دن اس نے کہا کہ آپ نے جو بات بند کی ہے، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے یہاں پر. اتنا کہنا تھا، بابا داؤد خاکی گر گئے، گش کھا گئے. حالت ہوش میں آئے تو دیکھا سامنے، اس کو کہا کہ بتاؤ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس مسئلے کا جواب چاہیے. تو اس نے جواب دے دیا. خیر، وہ عربی عالم دین تو جواب لے کے چلا گیا. محبوب العالم تشریف لائے، کہا کہ یہ سال بھی تمہارا ضائع ہو گیا. تو مقصود کیا تھا کہ اس کے دل سے وہ سارے چیزیں غائب کرنا اور اس میں یک حالی لانا، یکسانیت، یگانیت لانا، کہ جو کچھ وہ کہے وہ سمجھ لے کہ وہی ہے. اب اس پر حضرت سیدنا غوث اعظم 1000 سال پہلے
ارشاد فرماتے ہیں. اب جو یہاں علم بیٹھے ہیں یہ ہمارے علماء تشریف فرمائے اس پر غور کریں گے. وہ فرماتے ہیں یا غلام. اچھا بیچ میں بات آئی تھی اٹھ کے بولنا. یہ جو عارفین کی زبان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے عطا کردہ چیزیں ہیں جو رائے حق کے عاملین اور کاملین کے لیے ہوتی ہیں. تو وہ جب بولتے ہیں صرف خدا کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی عرش کا ایک راؤ ان کے وجود کے اندر فکس کر دیتا ہے. پھر وہ اپنی مرضی کی بات نہیں بولتے. وہ کچھ بھی بولتے ہیں تو خدا کے لیے ہی بولتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ اب ان کے اختیار میں ان کے الفاظ ہوتے نہیں ہیں. تو ایک اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کہیں بیٹھیں اس پہ حال طاری ہوتا ہے. حال میں وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. وہ حال میں گر نہیں جاتا ہے. وہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے تو وہ حال میں مسکرانے لگتا ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے وہ حال میں وجد کرنے لگتا ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے تو اٹھ کے تبلیغ کرنے لگتا ہے. اگر کوئی ایسا آدمی آپ کو دکھے وہ اٹھ گیا اور اس نے حال میں ایسی باتیں کہیں جن کے سننے کی اہل وہاں مجلس میں کوئی نہ تھا. یعنی کہ اس نے ایک ایسی علمی بات بتائی کہ جس کو وہ ایڈریس کر رہا ہے اس قابل. ایک تو اگر اس نے لغو بولا, فضولیات بولی, مکاری کی, وہ تو پتہ ہے. وہ تو ایسے ہزارہ لوگ ملتے ہیں آپ کو ہر چوراہے پہ ملیں گے. ایک وہ عالی دل جس کے زبان کا سارا کچھ معیار اور معیار حق ہو چکا ہے کہ اس کو وجد ہے اور اٹھ کے اگر وہ ناچنے لگا آپ اس کے ناچنے پر اعتراض نہ کرنا. یہ شریعت کا بھی حکم ہے. بعد میں مجھ سے پوچھنا. اور وہ اٹھا, اس نے خضر کی طرح کسی کو تھپڑ بھی مار دیا تو آپ اس پر معترض نہیں ہو سکتے ہیں. آپ اس سے دور رہنے کا حکم ہے شریعت کا. لیکن اس پر اس وقت اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ وہ سکر میں ہے, استغراق میں ہے, کسی حالت کیفیت میں ہے. تو اسی طریقے سے حال کی ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسی حالت شاہ ولایت پر طاری ہوتی تھی اور کہیں اجلّہ صحابہ پر بھی, عارفین پر بھی, اہل بیت کی تو بات ہی نہیں تھی. اچھا طاری ہوئی بات وہ کھڑا ہو کے بات کرنے لگتے ہیں. اب اس بات میں جو سامنے بیٹھا ہے یہ ضروری نہیں اس کو وہ بات سمجھ آئے. یہ ضروری نہیں کہ وہ ہم میں رہ کر آپ کے پاس وہ آدمی بیٹھ کر مشرق یا مغرب میں کسی سے بات کر رہا ہو, مغرب میں کسی سے بات کر رہا ہو, فرشتوں سے بات کر رہا ہو, جنات سے بات کر رہا ہو. آپ کو کیا خبر؟ ہم کو دکھتا ہی نہیں. ہم تو اہل ہوش ہے, اہل خرد ہے. وہ تو اہل ہوش اس وقت نہیں, وہ اہل خرد میں سے اس وقت نہیں. اب آپ کو ہوگی کہ اس وہ کیا ہے اس وقت, ہم کہیں گے اس کو وہ اہل حق ہے. اس وقت وہ معیار حق کو پہنچ چکا ہے. یہی 1000 سال پیچھے اب جائیے کیونکہ وقت نہیں ہے, میں اس کو اور زیادہ آسان کرتا. تو 1000 سال پہلے حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان تشریف فرما ہے ایک مجلس میں اور غوث اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا غلام. پھر اس نے کسی سے خطاب کیا, چاہے ان میں سے 100 لوگ تھے. ہاں یہ سمجھ گیا, اس کو معلوم ہے میں کیا بتانے والا ہوں. یہ اس میں 100 لوگ بھی بیٹھے تھے لیکن وہاں صرف مقصود ایک آدمی ہے. ہو سکتا ہے اس مجلس میں 1000 آدمی ہو اور ہم ایک ہی سے بات کرتے ہوں. ہم اسی کے دل کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اسی کے ذہن کو بتا رہے ہیں. سارے سننے والے اس سے فائدہ لے رہے ہیں, اس کا کوئی مقصد نہیں. لیکن اصل تو ہم اسی سے بات کر رہے ہیں نا. یہ تو محبوبیت ہے نا, ہم اسی سے بات کر رہے ہیں. اور اس نے فرمایا غلام اعرض عن المنافقین المعترضین. پھر فرمایا لمقت اللہ عز وجل کن عاقلا ولا تقرب اکثر اہل الزمان ذیاب علیہم ثیاب خذ مرآۃ الفکر وانظر فیہا. پھر فرمایا خذ مرآۃ الفکر وانظر فیہا. پھر فرمایا خذ مرآۃ الفکر وانظر فیہا. اس کے بعد فرمایا وَأَسْأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
ان یبصرک بک و بہم انی قد خبرت الخلق والخالق فوجدت اللہ اکبر شر عند الخلق والخیر عند الخالق. جو جاننے والے ہوں گے وہ جان چکے ہیں، میں نے کیا بتانا ہے. جب غوث اعظم تشریف فرماتے اٹھے اور فرمایا ایک آدمی سے یا غلام، لفظ کیا فرمایا؟ غلام کے کئی معنی ہیں، اس کو آپ بندہ معنی کیجئے، یا میرے مرید یا میرے خادم، ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس کے لیے مجلس مناسب نہیں اس کی وضاحت کی جائے، لیکن اتنا ضرور میں بتاؤں گا آپ کو کہ اگر کوئی کسی کو اپنا غلام کہے تو سمجھنا وہ اس کے سر پر چڑھ گیا. ایسا نا کاشر پہ ونان کہاں گیس مٹھیون. وہ آپ نے حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنا ہے نا، وہ اس نے کہا کہ آپ ہمارے غلام ہیں، اس نے کہا لکھ کے لاؤ ہم آپ کے غلام ہو گئے. اور کسی نے بھی کسی کو اگر غلام کہا کیا تو میرا غلام ہے، اور سمجھ لو کہ وہ غلام جو ہوتا ہے وہ حقیقی اس کا مالک ہو گیا. وہ آپ نے وہ حضرت ساریہ والی حدیث سنی ہے نا، یا وہ حدیث جس میں حضرت سفینہ عبد الرحمن اصل جس کا نام تھا، جو ایک صحرا میں جا رہے تھے اور اس کو ایک شیر نے پکڑ لیا اور یوں کر کے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے کہا کہ انا مولا رسول اللہ. تو مجھے کھاؤ گے؟ کیسے کھاؤ گی؟ تمہارے پاس وہ دانت ہے، کس کو کھا سکتے ہو؟ میں تو غلام ہوں نا، میرا مالک محمد رسول اللہ ہے. اب مالک سب کا خدا ہے نا، ہم سب خدا کے بندے ہیں نا. تو جب اس کے بندے کے ساتھ نسبت ہو جائے اور وہ آپ کو کہے کہ تم میرے غلام ہو، پھر اس کی جان کی ذمہ داری، مال کی ذمہ داری، قلب کی ذمہ داری، دل کی ذمہ داری، حتیٰ کہ جنت میں ڈالنے کی ذمہ داری اسی کی ہے. اس لیے صحابہ نے کہا نا نبی سے، ہم آپ کے غلام ہو گئے، اب ہم کدھر جائیں گے؟ بلال کو کہا نا غلام ہو، تو اس نے کہا کہ جنت میں آپ جائیں گے پہلے کہ میں جائیں گے؟ کہا جنت میں تو آپ ہی جائیں گے پہلے. کہا یہ مناسب نہیں ہے، آقا اور غلام کی بات ہے. کہا سواری پکڑ کے تم جانا مجھ سے پہلے. تو بتانا یہ چاہوں گا کہ اگر کسی نے غلام کہا تو برا نہیں ماننا، کہ جس کے غلام ہو جاتے ہو نا، اس کا کھانا اسی پہ فرض، اس کا پہنانا اس پہ فرض، اس کی حفاظت اس کی فرض، اس کا شیلٹر دینا اس کا فرض، اس کا کفن دفن اس پر فرض، حتیٰ کہ اس روحانی غلامی میں تو جنت میں لے جانا بھی اسی پہ لازمی ہوتا ہے. کیونکہ غلام کی مرضی سے تو کوئی کام نہیں ہوتی. آقا بولتا ہے کہ نماز مت پڑھو، وہ چھوڑے گا. بولے گا نماز پڑھو، وہ پڑھے گا. کہے گا کھاؤ مت، وہ کھائے گا نہیں. کہے گا کھانا ہے، وہ کھائے گا. جب غلام سارا کچھ اپنے آقا اور مالک کے فرمان کے مطابق کرے گا تو غلام کو سوچنا ہی نہیں جنت ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ تو اس کی ذمہ داری ہے. اسی لیے تو شیخ العالم اسی غلامی کے منصب پر پہنچ کر یہ کہتا ہے، ہاں نہ جنت کی تمہات دوز کھن بھائی دئے چھی کرا کسی سے کن بے غرضی کا سانچ دلس، یعنی سارے غرض مٹ گئے، کچھ بھی نہیں. میں تمہارا عاشق ہوں، خوش رہے تو سدا، بڑھتا رہے حسن و جمال. یہ دعا عاشق کی ہے اور مدا کچھ بھی نہیں. ہم تو کچھ چاہتے ہی نہیں. اس پر رومی نے کیا کہا، وہ شعر جو میں آپ کو روز سناتا ہوں، شاد باش عشقی خوشی سو دائما اے طبیب جملہ علت حائمہ. ایسا مریض ہونا کہ
کوئی طبیب آپ کا علاج نہ کر پائے، پھر وہ آقا آئے جس کے آپ غلام ہیں، وہ کہیں گے کہ اس کا علاج صرف میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ میں ڈرتا ہوں یہ بات کہنے سے، ورنہ میں آپ کو کبھی کہہ دوں گا، لیکن اشارہ سے اتنا کہوں گا، کچھ صحابی نبی کے در پہ جب آتے تھے تو حضور نکل کر ان کو یہ فرماتے تھے کہ جاؤ میں نے آپ کو جنت کا یہ حصہ دے دیا۔ کبھی اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی فرماتے تھے یہ سرداری ہو گئی، یہ سرداری ہو گئی۔ اسی سے وہ نکلا نا، سید الشباب اہل جنہ، سید النساء اہل جنہ۔ اور غلامی کی زنجیر میں اتنا آنا کہ کوئی آپ کو اپنا غلام کہے تو فخر سے مانو کہ جس کا غلام ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری اسی پر لازم ہوتی ہے۔ ہم بھی ساری زندگی کہتے ہیں کہ حضور ہمیں غلام بنائے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ دعوے غلامی کرنا آسان ہے، لیکن غلام ہونا الگ بات ہے۔ غلام کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے، غلام کا کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ وہ منصور کی طرح ہے، اس کو ادھر بٹھائے جھلائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس پر اقبال نے بھی کہا نا، میں آپ کو وہ شعر بھی سناتا ہوں روز، کیا غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر شمشیر، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے، مگر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ فخر کرو، کوئی نسبت کرتا ہے، کیا بولن اقبال، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر، مگر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ کوئی کہے کہ آپ ہمارے غلام ہو، سمجھ لو کہ اس کی ذمہ داری اس پہ چڑھ گئی اس کی ذمہ داری۔ تو اس پر غوث اعظم نے، کیونکہ میں اب اس میں جاؤں گا تو بہت چیزیں بولنی پڑیں گی، وقت نہیں ہے اور وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، تو اتنا کہوں گا کہ سہل چھا منز غلامن کرت شامل، سہل چھا منز غلامن کرن حاصل چھ عالمس آشنائی۔ یہ غلامی چھن آسان یہ آسانی ہوتی ہے۔ تو اس پر بڑے بڑے عرفاء نے لکھا ہے، وہ سمجھ گئے نا غلامی ہے کیا اصل میں۔ یہ کاش وہ فرما دے یہ غلام میرا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی کی غلامی کا ٹھپا پڑا تو سمجھنا پھر آپ کو فکر کرنے کی بات۔ یہاں تک میں کہوں گا کہ کہیں آپ برا نہ مانیے، جو حقیقی غلام میرے نبی کے ہوئے ان کے بارے میں پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ جو کام بھی کرے، جیسا بھی کام کرے، ان کو جنت دیا گیا ہے۔ وہ اعمال سے نہیں دیکھی جائیں گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ پھر نہیں دیکھتا ہے کس کو، پھر کیا رہا وہاں دیکھنے کے لیے؟ تو اس نے فرمایا وَلَٰكِنْ يَنظُرُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ خدا ہے جو آپ کے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب دل ہی دیکھنے ہیں نا اس کو، پھر مطلب ہے کہ اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دل اس کے لائق بنا رہے ہیں۔ تو 1000 سال پہلے غوث اعظم کھڑا اٹھے اور اس نے فرمایا غلام ہے غلام، عارض عن المنافقین،
تو منافقین سے جو کچھ خدا کی غضب سے نہ راغب ہو رہا ہے نا، یہ جو ان کی طرف توجہ کرنے والا ہے یا کر رہا ہے، للمعترضین لمقت اللہ کن عاقلا، تمہیں کیا ہو گیا، یہ رستہ چھوڑ، کن عاقلا، اب عقل مند ہو جاؤ، عقل مند ہو جاؤ، عقل کر حاصل، عقل مند ہو جاؤ. ولا تقرب اکثر اہل الزمان، مت بیٹھم مبہم اہل الزمان، یم اہل دنیا یم یہندس یمن سۭتۍ مہ بیٹھ. بوزان چھوا، ان کے ساتھ مت بیٹھ. یہ اپنے چپٹے باتوں سے، آپ کے اپنے اچھے باتوں سے آپ کو اتنے سبز باغ دکھائیں گے، آپ کو جنت قدموں میں نظر آئے گا. ولا تقرب اکثر اہل زمان، مت بیٹھ ان کے ساتھ. کیوں؟ اکثرہم ذیاب علیہم ثیاب، یہ اکثر بیڑیے ہیں. کیا ہے؟ بیڑیے ترو تو فکری، ذیاب بولتے ہیں عربی میں بیڑیے کو. یہ اکثر بیڑیے ہوتے ہیں. علیہم ثیاب، ان کے پاس خالی کپڑے ہیں انسانوں کے، باقی یہ اندر سے کیا ہے؟ بیڑیے. یہ بات انسانوں جیسے کریں گے، یہ آپ کو الجھائیں گے انسانوں والی راہ میں، لیکن یہ انسان نہیں، یہ انسان کے روپ میں بیڑیے ہیں اور کچھ نہیں ہے. خذ مرات الفکر، اب میں اس مضمون پر آ رہا ہوں جو تمہارے اور میرے پیر نے تمہیں سکھایا. فرمایا خذ مرات الفکر، اللہ کے پاس ایک آئینہ ہے، ایک آئینہ ہے، لیکن وہ آئینہ آپ کو فکر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور اس آئینے کو فکر کے انداز سے آپ نے دیکھنا ہے. اس میں کس کو دیکھنا ہے؟ کس کو دیکھنا ہے؟ وانظر فیہا، آپ ان کو بھی اسی میں دیکھ، اسی فکر کے آئینے میں، اور خود کو بھی دیکھ. اس میں سے دونوں چیزیں آپ دیکھ اسی آئینے میں. اور جب اس آئینے میں آپ دیکھو گے نا، پھر سوال کر. فاسأل للہ عز وجل ان یبصرک و بک و بہم انی قد خبرت الخلق. پھر آپ اس آئینے میں دیکھ اور سوال کر کے اس میں تجھ کو اور ان کو منافقوں کو دکھاؤ، یا اللہ اس فکر کے آئینے میں مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے اور تو کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھائے گا تو تجھے پھر فرماتا کہ تجھے تمیز آ جائے گی. یبصر بک و بہم انی قد خبرت الخلق، تو آپ کو پتہ چلے گا خلق اور مخلوق. خلق جس کو بولتے ہیں مخلوق، اس میں اور خالق میں کیا فرق ہے. فوجدت شر، آپ سارے شر پائیں گے عند الخلق، خلق کے پاس، والخیر عند الخالق، اور سارے خیر آپ خالق کے پاس پائیں گے. دو باتیں، اور اس کے بعد ہم اختتام کر رہے ہیں آج کے مضمون کا. وہ اس لیے میں نے کہا کہ جو لوگ ہوتے ہیں عارفین اور راہ سلوک کے لوگ ہوتے ہیں، جو کسی کی غلامی میں آ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس انسان کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے. دو لمحات کی سوچ اور باتیں انسان کے ایمان کو ختم کر سکتی ہے. سمجھ گئے؟ تو اچھا میں کون توجہ. تو ایسی سنگت اور رفاقت ڈھونڈنا، اپنے رشتہ داروں میں سے وہ جو تمہاری بات سنے اور تمہاری یار کی بات تمہیں سنائے. اب سمجھنا، یہ رشید صاحب اٹھ کے کیوں حسن صاحب سے ملنے جائے گا؟ یہ ایک کونے میں رہتا ہے اور وہ دوسرے کونے میں رہتا ہے. یہ بیروا میں رہتا ہے، وہ گاندربل میں رہتا ہے. کیوں جائے گا؟ تلاش کر. غوث اعظم فرماتے ہیں سلمنا من شرورہم وارزقنی خیرک دنیا والآخرہ. او میں تمہیں سمجھاتا ہوں جو تمہاری ارد گرد ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہے.
کہا کیوں؟ میرے محبوب کے جو دوست دو تھے وہ آسمان پہ تھے، ہزاروں فرشتے تھے، ان میں سے 2 ہی دوست ہیں، زمین پر بھی دوست ہیں۔ تو پھر اس پر غوث اعظم نے فرمایا کچھ دوستوں کو اللہ کے رسول نے تلاش کیا جو اپنی ماں کی خدمت میں تھے، اور وہ تو کبھی دیکھا نہیں تھا حضور نے اس کو، نہ ہی حضور کو اس نے دیکھا تھا ظاہری، لیکن وہ بھی اسی مرآت فکر سے اویس حضور کو سب سناتا تھا اور حضور اپنا اس کو سناتے تھے۔ پھر یاری کی باتیں چلتی، اس میں جسموں کو ملنا کوئی معنی ہی نہیں رہتا ہے، اس میں قاعدہ زمانی کوئی معنی نہیں، قاعدہ امکانی قاعدہ زمانی گر جاتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں۔ وہ کسی نے پوچھا نا کہ ایک عارف سے کہا کہ آج دل بڑا خوش ہے، تو اس نے جواب دیا سمجھ لو کہ کوئی آپ کے لیے دور رہ کے دعا کر رہا ہے۔ تو کہا اگلے دن کہا کہ آج میرا دل غمگین ہے۔ تو جواب دیا اس عارف نے ایسا سمجھ لو کہ آج تجھے کوئی دور سے دعا کرنے والا نہیں ملا، یا تمہارا دوست تمہیں بھول گیا ہے دعا کرنا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کس کس کو بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ ہے کہ اس کا کلی قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی عارف کے سنگت میں ہیں، کسی آپ راہ سلوک کے رستے پر ہیں، تو اتنا سمجھ لو پھر فکر نقصان کا نہ کرنا کہ تم غلام ہونے کا دعویٰ کر چکے ہو، لیکن بس اس نے منڈی میں آپ کو خریدا نہیں ہے۔ بھی اپنے اندر ایسی جوہر پیدا کرو کہ وہ تمہیں خریدیں، لیکن آقا کو غلام کی کوئی صفت پسند نہیں آتی ہے۔ وہ تلوار چلا اس کو پسند نہیں ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی تلوار کو، اس کو ایک ہی صفت پسند آتی ہے، کیا غلام وہی کرے گا جو میں اس کو بولوں گا، وہی پہنے گا جو اس کو میں بولوں گا۔ اگر آپ اس کے لیے بنیادی سطح پر ہی تیار ہو گئے، سمجھ لو راہ سلوک کے 80% سفر آپ نے طے کر لیے۔ وہ شیخ العالم نے کیا خوب کہا نا کہ سر اس کریں گے، اصل میں تھی یہ وہی بات، لیکن ہم سمجھ نہیں بیٹھے۔ ہم نے بڑے بڑے کتابیں پڑھ لیے اور بڑے بڑے سفر کر لے، لیکن ایک بات سے ہم محروم رہ گئے کہ ہم نے اطاعت سیکھی نہیں، پستک اندر سیکھی نہیں، ہمیں خبر نہیں اطاعت کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تو مرآت فکر ہاتھ میں لے لے گا اور تو پھر اس آئینے سے سوال کرے گا اپنے خدا کو کہ یا رب تیرے میں اور یہ مخلوق میں کیا فرق ہے، تو پھر آپ دیکھو گے کہ جب آپ معترضین پر نظر دوڑاؤ گے تو ان میں خالی شر نظر آئیں گے، اور خیر صرف کس کے پاس ہے؟ خالی کے پاس۔ آخری بات بتاتے بتاتے رخصت ہو جائیں گے، اور آپ سے دعا کر کے انشاءاللہ آپ سے رخصت لے لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اس لیے حضور سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت صحابہ نے کی اور انہوں نے ان کو پایا، ان کا مقام کیوں بلند ہوا؟ اس پر انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں انہوں نے اپنی خواہشیں مٹا دی، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے حضور کو پسند ہے ہم وہی کریں گے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب رہی بات کہ آپ ایسا دل کیسے پیدا کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، اس پر لا اریدکم فی حبالکم، اس پر میں آپ کو ایک وہی جملہ بولوں گا جو حضور سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اپنے مریدین کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پر کسی کو نہ تفویض کیا گیا ہو۔ میں آپ کو اس پر مثال دے دوں گا اور آپ وہ سمجھ جائیں گی۔ وہ معراج صاحب، مولانا معراج صاحب گاڑی سے اترے کسی جگہ پہ، وہاں 2 لوگوں کے درمیان یا 4 لوگوں کے درمیان کچھ لڑائی تھی۔ یہ اترا اور اس نے کہا کہ یہ ناشن تو ہے خطا کے اندر وقت خرابیت گمز دی واقعی اس میں رہائی۔ اچھا وہ نکل گئے۔ پھر شام میں جب وہ پہنچے تو ایک دوسرا بات کرنے لگے آپس میں، وہ کہنے لگا کہ آج
ہم نے فلاں آدمی کو نہیں چھوڑا ہوتا، اس نے آج گالی گلوچ کی، لیکن وہ ایک آدمی آیا نا، اس نے بہت اچھی بات کہی، اللہ خیر کرے اس کا، اس وجہ سے لڑائی ہونے سے بچ گئی. یہ نہ ان کو جاننے والا نہ پہچاننے والا، لیکن یہ جو اس نے خیر کی بات ادھر کہی نہ نیچے اتر کی، اس کا صلہ یہ ملا کہ شام میں انہوں نے اچھے بات سے اس کا تذکرہ کیا. مولانا روم فرماتا ہے کہ دراصل یہ جو نیچے اترا اپنی گاڑی سے، ان کو اچھی بات بتائی. یہ بات اس نے اچھی بات نہیں بتائی، یہ نے فیصلہ کیا عرش والے خدا نے کہ بیجا فرشتے کو یا خود اس کو مائل کیا اس پر، اور وہ بات ڈالی اور نیچے اتر کے اس نے یہ کلام کر لیا. وہ جو اچھی بات حفظ کر کے چلا گیا، شام کو کہہ دیا، کہا کہ عرش والے نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اس کی زبان پر اس اہل حق کی داستان میں جاری کرو. سمجھ گئے؟ تو وہ فرماتا ہے اصل میں جب یہ میراج صاحب یا کوئی بھی انسان جس نے خیر کی بات کہی، یہ گھر سے نکلا، کوئی تو خیر کی بات اس نے عند الخالق پائی ہے، اور جو خیر کے دائرے میں اس کو رکھا ہوا ہے اور وہ اسی کے ساتھ جا رہا ہے. اب اگر آپ خیر کے چیزوں کے ساتھ جا رہا ہے تو ضروری بات ہے شر آپ پر مسلط نہیں ہو جائیں گے، اور آپ کی وجہ سے جہاں سے آپ گزریں گے شر خود بخود خارج ہو جائے گا آپ کی جانب سے. اس پر صحیح بخاری کی وہ روایت میں پیش کروں گا، حضور نے فرمایا کہ جہاں سے علماء حق گزریں گے فتنے ختم ہو جائیں گے، اور حتیٰ کہ آپ کے قبرستانوں کی عذاب بھی ٹل جائیں گی بغیر دعا مانگے. کیا؟ قبرستانوں کے عذاب بھی ختم ہو جائیں گے ان کے گزرنے سے. لیکن جہاں سے علماء سو گزریں گے وہاں سے فتنے جنم لیں گے، چاہے وہ فتنے پھیلائیں یا نہ پھیلائیں. مطلب اس کا مطلب ہے کہ زبان کا صدور کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، نہ آنکھ کا صدور کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اصل میں اگر آپ کے ساتھ عند الخلائق وجدہ خیر، اگر آپ نے وجدہ شر، اگر اپنی مخلوق کے پاس شر پائے اور شر کے ساتھ جا رہے تو خیر آپ کے پاس ہے نہیں. اب میں نے بات کا آپ کو کہنی ہے. مولانا روم فرماتا ہے چونکہ پنہا کول مل اسرار خود، وہ فرماتا ہے کہ میرے کول میں آپ اپنا ایک راز تلاش کر لو. یہ بڑی بات ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں سنی ہوگی، اور یہ آپ بات آج کے اس مجلس کا مغز ہے. سمجھ گئے نا میری بات کو؟ وہ فرماتا ہے کہ اب آپ نے تلاش کرنا ہے ان لوگوں کو جو لوگ خیر کے ساتھ ہمیشہ سفر کر رہے ہیں، خیر پر ہے، خیر کے گھوڑے پر ہے، خیر کی سواری میں ہے، خیر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، خیر کے ساتھ جا رہے ہیں، خیر پا رہے ہیں، خیر ہی خیر ہے ان کے پاس. آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کیا میں اہل شر کے ساتھ دوستی کروں یا اہل خیر کے ساتھ. اگر اہل خیر کے ساتھ تو تم نے پھر اپنے دوست بھی اہل خیر بنانے ہیں. تمہیں اگر مشرق سے نکلنا، یہ لفظ سننا رومی کا، مشرق سے نکلنا پڑے، مغرب کا سفر کرنا پڑے، اور ہزار آپ کے اولادیں ہوں اور آپ کی بیویاں ہوں اور آپ کی کثرتوں کے ساتھ سارا کچھ سسٹم جو آپ کی زندگی کو شاہانہ بنائے وہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے، اور آپ کو ایک اس یار کی تلاش کرنا پڑے جو آپ کی بات سنے اور آپ کو یار کی بات سنائے. رومی فرماتا ہے وہ خیر اسی کے پاس تمہارا ہے. اگر تمہیں روشن ہے ہونا ہے دنیا میں تو صرف اور صرف اسی کے قدموں میں ہو سکتے ہو. چاہے اس کو آپ پیر بناؤ، دوست بناؤ، استاذ بناؤ، کچھ بھی بناؤ، کہتا ہے کہ خیر والے جو ہے وہ خیر کو ہی تلاش کرتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو ہم ایسے لوگ ٹھہرے کہ ہم شر کے ساتھ بھی موافقت کرتے ہیں، شر کو بھی اپنی سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، شر کے ساتھ کھاتے ہیں، شر کے ساتھ بیٹھتے ہیں. پھر ہم بولتے ہیں کہ ہم تو خیر کے طلبگار ہیں، رہتے ہیں شر میں تو خیر کہاں سے پائیں گے. تو آخری بات بتاتے یہ میں کہوں گا آپ کو
کہ آپ کو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے ہے، میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انہیں یہ جو اہل یہود ہے آج جو لڑ رہے ہیں، یہ روز روز حضرت علی کو اس بات پر تنگ کر رہے تھے، تانا دے رہے تھے کہ تمہارا جو صاحب ہے یعنی محمد رسول اللہ وہ ہم سے افضل نہیں ہے، اللہ عز و جل، اور پھر اس کو طرح طرح کے تانے دیتی تھی۔ تو روز کو اکساتے تھے کہ کبھی تیار ہو جاؤ، اس کو لاؤ ہمارے ساتھ کوئی مناظرہ کریں گے، کیونکہ یہ قوم یہود ہے ہی، انہوں نے بڑے مجادلے کیے، مباحثے کیے، مخالفتیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف رہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے، لا یتخذ الاولیاء، یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کا ٹارگٹ پہلے سے ہی مسلمان رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہمیں واپس لینا چاہتے ہیں جو ان سے اللہ تعالیٰ نے چھینی ہے اور مسلمانوں کو ادا کی ہے۔ تو پھر ہوا کیا کہ بار بار ایسا تانا دینا۔ اب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ایسا وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہر بات جا کر میں حضور کو سناؤں، مختصر کہہ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے فرمایا، علی آپ کو کون سی بات کھا رہی ہے اندر سے، اور ایسے مغموم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بات کچھ مقصد یہ واقعہ بتانا نہیں ہے، مقصد اس واقعے سے ایک وہ بات بتانی ہے جو آپ کے مضمون کو مکمل کرے۔ دوستی کی پرکھ کب معلوم ہوتی ہے؟ وہ تب معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ کو جس سے آپ کا یارانہ ہو، تعلقات ہو، اور جس سے آپ کے دوستانہ تعلقات ہوں، یا دوست ہو آپ کو راہ سلوک کا دوست، اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی لفظ بتائے جو اس کے شان تو یہ پرکھ ہے اب آپ کی ایمان کی۔ کیا اس کو قبول کریں گے؟ کیا اس کے تھوڑے حصے کو کاٹ کے باقی حصہ قبول کریں گے؟ کیا اس میں سے زندگی کا تھوڑا طریقہ اس سے تبدیل کر کے باقی کو رکھیں گے؟ نہیں۔ اس میں بردباری اور عقل مندی یہ ہے کہ اس کا جو کچھ آپ کے دل کو رنجیدہ کرنے والی چیزیں ہیں، یا کوئی بھی چیز ہو، یا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی شر کی بات ہو، وہ آپ کے حضور کے بارے میں ہی ہو، آپ کا حق ہے کہ آپ اس آدمی کو واپس قائل کریں کہ اور بتائیں کہ جیسا میرا حضور ویسا کوئی نہیں، جیسی میری دوستی ویسی کوئی دوستی نہیں، جیسی میری سنگت ویسی کوئی سنگت نہیں، جیسا میرا کھانا ویسا کسی کا کھانا نہیں۔ آپ دیکھیں اس کے دسترخوان پر ہزار نعمتیں ہیں، لیکن آپ کے دسترخوانے پہ خالی نمک اور روٹی ہے، لیکن اس کو کہو کہ جیسے لذت میرے دسترخوان پہ ہے وہ آپ کے اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی یاری اور دوستی پکی ہے، اس میں نعمتوں کا نزول زیادہ یا کم یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو اس پر حضرت علی نے کہا کہ یہ جو سامنے والے یہود ہے، پوری بستی ہے، روز مجھے تنگ کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قرابت دار ہوں آپ کا، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کو جا کے بتا، کیونکہ حضرت علی کو کہتے تھے کہ حضور کا بھائی، کہ اپنے بھائی کو جا کے بتا، میں اس لیے تنگ آ گیا کہ مجھے روز ایسی تانے دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھلی دعوت دی آنے کے لیے۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ حضور نے فرمایا ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کچھ ایسا دکھاؤ جو ہم کہیں۔ انہوں نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس میدان میں ہم
1500 جتنی بھی انہوں نے مقرر کیا، کھجور کی گٹھلیاں بوت دیتے ہیں، اور ایسا معجزہ دکھاؤ بوئیں گے آج اور کل جب آئیں گے تو ہم کھجور کے تناور پیڑ بھی بننے چاہیے اور ان پہ پھل بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چیلنج تھا ان کا۔ حضور نے قبول فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا گٹھلیاں ہم لے کے آتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ۔ لائی گئی باضابطہ طور، جو چنائی وغیرہ ہوتی ہے وہ کر دی گئی، کھجور کی گٹھلیاں بوئی گئی۔ اب کھجور کے نرسری کو 5 سال لگتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا کل تک ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ گمان خام کبھی انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ حضور نے فرمایا ہو جائے گا تو حضرت علی سمجھ گئے کہ ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، اور یہودوں کو تو یہ پکا لگ رہا تھا ایسا نہیں ہو جائے گا۔ یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہاری دوستی تمہارے یار سے، خالق سے پکی ہو جائے تو جو کچھ فطرت میں آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط ہے، تب آپ کو وہ صحیح نظر آئے گا، اور جو کچھ تو تمہیں لگ رہا ہے ناممکن وہ سارا کچھ ممکن نظر آئے گا۔ اوکے، سوراخ کھودے گئے، ان میں گٹھلیاں لگائی گئی، انہیں میں پانی دیا گیا۔ اب وہ سب چلے گئے، مسلمان مومنین حضور کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لائے، یہود نصارہ اس طرف گئے اپنے بستی میں۔ جب وہ پہنچے اپنے بستی میں، ان کا جو بڑا یہودی عالم تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا، تو وہ رونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ کل ہماری خیر ممکن نہیں ہے، ہم نے تو ہارنا ہے، کل رسوائی یہودوں کی مقدر ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو محمد رسول اللہ ہے، آخری نبی تو یہی ہے۔ کہا جیسا یہ ہو کہے گا ویسا ہو جائے گا۔ کہا پھر کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ہم رہیں گے کیا؟ تو اس نے کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے؟ کہا ہاں چارہ تو ہے، تم لوگ سو جاؤ، ہم جیت جائیں گے۔ ہمیشہ یہودیوں کے چالے ہیں، منافقین، شر، کبھی سچ نہیں بول سکتے۔ صبح اچھا رات کے اندھیرے میں اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے خاص لوگوں کو بلایا، جو 2 4 6 لوگ تھے، اور رات کے اندھیرے میں اٹھے اور گئے، سارے سوراخ کھولے، ان میں سے کھجور کی جتنی گٹھلیاں تھیں نکال آئے۔ وہ لا کر بھی اس نے کہیں فرشتہ نہ لے جائیں، اس نے اپنے سرہانے رکھا، سرہانے رکھ دیا اور سو گیا۔ اچھا صبح بڑا شور دیکھا، لوگ نکلے ہوئے ہیں، کوئی کھجوروں کو دیکھ رہا ہے، کل تو باغ ہی نہیں تھا، ادھر تنے لگ گئے ہیں، خوشوں کی خوشیں تیار ہے، پورا باغ کھجوروں کا نیا بنا ہوا ہے۔ تو یہودوں کے ہاں بھی یہ خبر ہو گئی، تو اور وہ بھی آئے دیکھنے کے لیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں تھے۔ کہا کیا فرما رہے ہو؟ کہا لگتا ہے کوئی جادو ہی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو اس نے یوں کر کے کھجور جب اتارے، کھولا، دیکھا کہ کھجور میں گٹھلی نہیں۔ کہا یہ تو ہم مانتے ہی نہیں، یہ تو فطرت کے خلاف ہے، یہ امکانی زمانی کے خلاف ہے۔ ہر چیز گٹھلی سے اور بیج سے نظر آتا ہے، اور اس میں گٹھلی ہے نہیں، اس لیے جادو ہے۔ تو حضور نے مسکرایا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ادھر کھجور میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ گٹھلی وہ تو تمہارے سرہانے ہیں، وہ تو تمہارے سرہانے ہیں۔ مطلب یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو گٹھلی کے وجہ سے ہی کھجور کا وقوع پذیر ہونا لازمی ہے، لیکن جب محبوب اور محبوب کے بیچ کی بات آئے، وہاں فطرت کا کوئی قاعدہ قانون رہتا نہیں۔ سمجھ گئے؟ وہاں محبوب جیسا کہے قدرت ویسی ہو جاتی ہے، محبوب جیسا بتائے قدرت ویسے کر لیتی ہے۔
اس کا وقت زمانہ ذائقہ اس سے کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں راہ استقامت عطا کرے، ہمارے دلوں کو کھولے، اللہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے رحمت سے، نور سے، مغفرت سے، اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف کرے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، الا ہو، الا ہو، الا ہو، الا ہو، اللہ اللہ الحق حق 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 لا
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ الحمدللہ الذی نزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا پروردگار عالمین یس کتاب کرت نازل پروردگار تتھ پہ پکنک توفیق پروردگار عالمین سانہ خاطر کر بہتر بشارت عطا اس بچا پنیو غضبو نشن پروردگار عالمین اس تھا مومنن تو نیکو کارن ہزن نیک عملن من شریک پروردگار عالمین اس کر سا کم عطا یس ہمیشہ روزی پروردگار احسانچ کم اللہم اجرن حسنن ما کسینا فیہم ابدا پروردگار عالمین یس دائمی روزی کلمت تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا پروردگار عالمین اس کرزن کانٛہہ تہِ تیُتھ علم عطا یتھ ژٕ ناراض آسکھ اس کرزِ تیُتھ علم عطا یتھ منٛز چٲنۍ رضا آسہِ پروردگارا سٲنۍ دل بنٲیزِ شکوٗر سٲنۍ زبٲنۍ بنٲیزِ شکر کرن واجہِ پروردگارا اس بنٲیزِ شٲکر تہٕ صٲبر پروردگارا سانیو زٮ۪وو دیٖزن تِژھ کانٛہہ کتھ تہِ نیرنہٕ زٕہٕنۍ یتھ ژٕ ناراض آسکھ یتھ منٛز چٲنۍ ناشکری آسہِ یتھ منٛز چٲنۍ پروردگارا تعریٖف آسن نہٕ کینٛہہ پروردگار عالمین اس تھٲیزِ کذبہٕ نِش محفوظ گمرٲہی نِش محفوظ شرو نِش محفوظ حٲدِثاتو نِش محفوظ پروردگارا یِم یتھ جماعتس منٛز بِہِتھ یِہنٛزن سختین آسٲنی أہنٛدٮ۪ن مُشکِلن حل أہنٛدٮ۪ن دادٮ۪ن دوا پروردگارا أہنٛدٮ۪ن دادٮ۪ن دوا پروردگار عالمین أہنٛدٮ۪ن دادٮ۪ن دوا أہنٛدٮ۪ن مرضن شفا پروردگار عالمینا اس کٔرزن زانٛہہ تہِ ہلاک پننہِ ناراضگی سۭتۍ اس تھٲیزِ زندٕ تہٕ جاوید پروردگار عالمینا زندٕ تہٕ جاوید پروردگار عالمینا زندٕ تہٕ جاوید پروردگارا اس تھٲیزِ تمام سٲزشن نِش محفوظ غمو نِش محفوظ شرارتو نفسکیو نِش محفوظ پروردگار عالمینا سٲنۍ زندگی کر وسیع اس دِ پنٕنۍ تعریٖف کرنُک توفیق پروردگار عالمینا یہ کینٛژھا ژےٚ تھوٚوُتھ آسمان و زمیٖنن منٛز پروردگارا یم تتھ منٛز خٲر تمہِ خٲرُک حصہٕ کر اسہِ تہِ عطا یم شر تمہِ نِش تھاو محفوظ پروردگار عالمینا تِم سٲری فرشت یمن ژےٚ ذمہٕ دٲری تھٲوٕتھ پروردگارا پننہِ حمدٕچ پننٮ۪ن تقدیٖسن ہٕنٛدۍ مومنن مسلمانن ہٕنٛدِ راحتِ نجات کٮ۪ن دعان خٲطرٕ پروردگارا تِمن فرشتن ہٕنٛزن زٮ۪وَن پٮ۪ٹھ تھٲیزِ سٲنۍ ذکر تہِ جٲری پروردگارا اسہِ تہِ بنٲیزِ تمہِ ذکرِ ہُنٛد حصہٕ سانٮ۪ن زندگین منٛز تہِ لیکھزِ خٲر یم ییٚتہِ أنٛدرٕ نٮ۪برٕ پیاران پروردگارا شفاعت کہِ دعا خٲطرٕ پروردگارا تِمن شفاعت پروردگارا ژٕ چھُکھ زانان میانٮ۪ن اتھن منٛز نہ چھُ کانٛہہ کمالِ عتم العیاذ باللہ نہ چھِ میانٮ۪ن الفاظن منٛز سۄ کانٛہہ رِکت ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ میٲنۍ دعا قبوٗل کرکھ پروردگار عالمینا یم ییٚمہِ مقصد نیک مُدا چھِ آمٕتۍ اے اکرم الاکرمیٖن خدا أہنٛدۍ تِم سٲری رٕتۍ رٕتۍ حاجات کرناوان بٮ۪مارٮ۪ن بخچُک شفا دادٮ۪ن بخچُک دعا پروردگارا دادٮ۪ن بخچُک دوا پروردگار عالمینا وما یدعا من دونہ فہو باطل پروردگار عالمینا یۄس تہِ کانٛہہ اُمید بُرٕ آسہِ سۄ کر سانٮ۪ن دِلو منٛز دوٗر یۄس رٕژ آسہِ سۄ کر زندٕ اَسہِ بناو بیٚیَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ خٲر باقٕے بناوکھ سانہِ خٲطرٕ خٲر پروردگارا یہِ مرکزِ نوٗر تھاوُن تا صبحِ قیامت پروردگار عالمینا اتھ کر پنٕنۍ حفاظت یتھ جماعتس پنٕنۍ حفاظت یتھ کاروانس پنٕنۍ حفاظت سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمدللہ پروردگار عالمینا سانٮ۪ن اسلافن کر مغفرت پروردگارا ڈاکٹر قاضی نثار صٲبس کر جنت عطا تہنٛدۍ علمی عملی خدمات یم یتھ قومس تہٕ یی پروردگارا تِم تھاو زندٕ تہٕ جاوید پروردگارا اعتقادس تہٕ یی یۄس ڈاکٹر قاضی نثار صٲبن خدمت کر پروردگار عالمینا یۄس تٔمۍ خدمت کر سۄ کرس قبوٗل پروردگار عالمینا تہنٛدٮ۪ن اولادن تہٕ بیٚیہِ تہنٛدٮ۪ن مانن والٮ۪ن محبن دِ سۄ برونٛٹھ پکناونُک توفیق پروردگار عالمینا قٲضۍ صٲبس کر کروٹ جنت عطا تہنٛدٮ۪ن اسلافن کر جنت عطا سانٮ۪ن اسلافن سان یتھ جماعتس سان یم اسہِ اولس منٛز قرآنِ مقدس تلاوت کوٚر
پروردگارہ تمیک سورے ثواب واتنٲیزِ پروردگارہ ڈاکٹر قاضی نثار صٲبس روحس پروردگارہ کٔرزٮ۪س درجات بُلند کٔرزٮ۪س درجات بُلند وپاسہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارہ یِہِنٛدۍ مٲلۍ ماجہِ گرِ عذابن منٛز بٮ۪مارٮ۪ن منٛز تِمن بخش شفا یِمن پروردگارہ شفا بخشو تِمن کر طویل شفا پروردگارِ عالمیٖنہ سانٮ۪ن والدینن سان یِمن درٛامٕتۍ تِمن کر تتیُک عالم بُلند بہتر یِمن زِندٕ تِمن عمر طویل تِمن صحتِ کٲمِل تِمن ایٖمانہِ کٲمِل پروردگارہ یِم اَسہِ سۭتۍ وابستہٕ گام کاربان کِس أکِس أکِس نفرس دِ توفیٖق دیٖنی خدمتُک پروردگارہ دیٖنی خدمتُک دِکھ توفیٖق پروردگارہ دُشمن ہٕنٛدِ شرو نِش محفوظ دادیو نِش محفوظ غمو نِش محفوظ برحمتِکَ یا ارحم الراحمین أکۍ عزیٖزن چھُ خواب پرٛژھمُت خوابس تعبیٖر کہ مےٚ وٕچھ زٕ کُرسی دۄن کُرسیو منٛز وٕچھ مےٚ أکِس کُرسی پٮ۪ٹھ دۄن کُرسین پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ أکِس نفرٕ سُنٛد ناو ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ یُس تٔمۍ وٕچھمُت چھُ بیٚیِس پٮ۪ٹھ تٔمۍ پنُن پان وٕچھمُت تہٕ یُس بیٚیِس کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ اوس تٔمۍ دِژ مےٚ اکھ کِتاب دوٚپنم ییٚتٮ۪ن خطاب سپدِ تتٮ۪ن دیٖزِ یہِ کِتاب امیُک کیٛاہ تعبیٖر چھُ اگر یِتھ پٲٹھۍ أمۍ نفرن آسہِ وٕچھمُت مےٚ چھُنہٕ پاے یہِ چھا عالِم یہِ چھا خدیٖب مگر ضروٗر یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہے أمِس دیٖنِ اِسلامٕچ خطابٕچ تہٕ بیٚیہِ دعوتٕچ کٲم اگر یہ خطیب نہیں تو خطیب بن جائے گا عالم نہیں تو علم سیکھے گا بیٚیہِ أکۍ نفرن دوٚپ مےٚ وٕچھ خوابس منٛز وٕچھ مےٚ ہوٚس کران مےٚ پیچھا تہٕ بہٕ ژلان ۂسِنہِ خوف سۭتۍ امیُک کیٛاہ تعبیٖر چھُ امیُک تعبیٖر چھُ کانٛہہ زبردست دُشمن یژھِ تس تکلیٖف دیُن لیکن سُہ بچہِ تمہِ تکلیٖف نِش تھایہِ اللہ تعالیٰ تٔمِس محفوٗظ بیٚیہِ کینٛہہ عزیٖزن چھُ خوابس منٛز وٕچھمُت سُہ میٚژ کھنان میٚژ چھِنہ آسان میٚژ کھنان امہِ تل نیران آب مگر صاف آب تہٕ یہِ دپان یہِ چھا ناگ کِنہٕ کرٛوٗل بِلٲخٕر دپان یہِ بہٕ کرٕ یہِ آب تقسیٖم بہٕ تھاوٕ یہِ محفوٗظ امیُک کیٛاہ تعبیٖر چھُ اگر کانٛہہ وٕچھِ خوابس منٛز کیوٗر کھنان یا ناگ نیرِ مےٚ ووٚن پٔتمہِ لٹہِ تہِ أمِس اِنسانس مِلہِ دی توفیٖق اللہ تعالیٰ سخاوت کرنُک یہِ کرِ کانٛہہ تِژھ کٲم ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مالدار بنہِ یا عالم بنہِ لیکن یہِ کرِ سخاوت یہِ کرِ یہِ تھایہِ لُکن ہُنٛد خیال بیٚیہِ کینٛہہ عزیٖزن چھُ خواب وٕچھمُت یہِ چھُ حضرت سید زیرک بخاری علیہ رحمہ سٕنٛز زیارت کران تُہنٛدِس آستانس منٛز تتہِ چھُ پران یہِ یا گوس اگستان بِسمِ اللہ یا سید زیرک شاہِنِ اللہ اگر یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ نفرن خواب چھُ وٕچھمُت کٲنٛسہِ تہِ بُزرگہٕ سٕنٛدِس آستانس منٛز یا تتہِ چھُ تٔمۍ سُہ لفظ ووٚنمُت یُس یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن وٕنی تہٕ تمیُک یہِ تعبیٖر چھُ کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ تٔمۍ سُنٛد دِل رٲغِب کوٚرمُت پننٮ۪ن دوستن ہٕنٛزِ وتہِ کُن تہٕ مُسلسل بتدریٖج کرِ اللہ تعالیٰ تٔمِس تتھ منٛز اضافہٕ تہٕ سُہ ییٖتٮ۪ن تہِ بُزرگن نِش ؤلی کٲملن ہٕنٛدۍ آستانن پٮ۪ٹھ گژھِ اِقتِصابِ فیض مِلہِ تٔمِس یہِ چھُ امیُک تعبیٖر باقٕے چھِ زانان خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد معشوق علیہ الصلوٰتُ وسلام بیٚیہِ أکۍ عزیٖزن چھُ خواب وٕچھمُت کہِ خۄشِک زٔمیٖنس منٛز چھُ یژھان یہِ آب ترٛاوُن لیکن کٲنٛسہِ یا نہیں پانی نہیں آ رہی تھی پھر دوسری سائڈ سے بہت پانی آ رہی تھی یہ خشک زمین پانی سے بھر گیا امیُک تعبیٖر چھُ اگر ییٚمۍ تہِ اِنسانن آسہِ وٕچھمُت کہِ سُہ چھُ کران کوٗشِش خۄشِک زٔمیٖنس آب ترٛاوُن لیکن پتہٕ چھُ اچانکس سُہ ہٮ۪کان ترٛٲیِتھ امیُک مطلب گوٚو یُس خۄشِک زٔمیٖن چھُ مانند یہِ غم علم سختی پریشٲنی یہِ اِنسان آسہِ غمن سختین پریشٲنین منٛز زبردست گُزران تہٕ لیکن
اللہ تعالیٰ کٔرۍ أمِس پنٛنہِ ذِکرِ ہِنٛدِ برکت چوٗنٛکہِ آبُک صاف آبُک یہِ خوابَس منٛز تعبیٖر چھِ ذِکرِ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکرِ ہِنٛدِ برکت یا کُنہِ نیک دُعا کہِ برکت کَرِ اللہ تعالیٰ أمِس تِمو غمو منٛز فوراً نٮ۪بر تہٕ أمِس روزِ نہٕ پَیی بہٕ کِتھ پٲٹھۍ درٛاس مُشکِلاتو منٛز نٮ۪بر یعنی بغٲرِ مشقت کَڑِ أمِس اللہ تعالیٰ غمو منٛز پریشٲنیو منٛز نٮ۪بر. بیٚیہِ کیٛاہ صٲحبَن چھِ دَپان مےٚ ہسا وٕچھ خوابَس منٛز وٕچھ مےٚ یِم آسمانَس پٮ۪ٹھ تارک اورٕ یورٕ نَژان اَتھ ووٚن مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ تعبیٖر مگر ہر اِنسانَس چھُ الگ الگ تعبیٖر آسان تۄہہِ توٚرُو فِکرِ مِثال وٕنی ووٚن مےٚ تۄہہِ ۂسِس تعبیٖر اگر یہِ بادشاہ وٕچھِ پَتہٕ دَپان تہٕ مطلب گوٚو تٔمِس کَرِ بیٛاکھ ظٲلِم بادشاہ حملہٕ مُلکَس اگر یہِ وٕچھِ عالمِ دیٖن آسہِ وٕچھِ أمِس پَتہٕ دَپان کانٛہہ مطلب گوٚو تٔمِس کَرِ کانٛہہ حکوٗمتی اِدارٕ یا کانٛہہ تیُتھ ظٲلِم یُس تٔمۍ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز آسہِ نہٕ خطرٕ واتناونٕچ کوٗشِش اگر یہِ موٚزوٗر آسہِ کٲم کَرَن وول زٔمیٖندار آسہِ یا یہِ آسہِ تٲجِر مطلب گوٚو تٔمِس کَرِ مٲلی نۄقصان تعاقُب نۄقصانُک چھُ خطرٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ہر اِنسان سُنٛد خوابُک تعبیٖر آسان الگ الگ بہتر چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سِلپہِ چھُ مےٚ لیکھان تَمہِ وِزِ چھُ بہتر آسان پَنُن ناو بیٚیہِ گژھِ لیکھُن کٲم کیٛاہ چھُ اِنسان کَران تَمہِ تَل ہیٚکہِ اِنسان پرٛاپَرلی کُنہِ حدس تانۍ خوابُک تعبیٖر صحیح مانَن منٛز ؤنِتھ. بیٛاکھ اکھ خواب چھُ أمۍ لیوٗکھمُت کہِ مےٚ ہسا وٕچھ یہِ ہسا پایپہِ منٛز نار نیران نار ظٲہِر گژھان اَمیُک کیٛاہ تعبیٖر چھُ اَمیُک تعبیٖر چھُ أمِس نفرَس پَزِ کثیٖر تعدادَس منٛز اِستِغفار پَرُن اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس کانٛہہ لۄکُٹ مۄکُٹ اِمتِحان لیکِن تَمہِ منٛز گژھِ جلدی آزاد اللہ تعالیٰ دیٖنہٕ بوٗزِتھ عمل کَرنُک توفیٖق نوٲزِن اللہ تعالیٰ پنٛنیو رحمو سۭتۍ فضلو سۭتۍ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم